Welcome to another edition of The Point. My name is Tariq Mahmood and my co-host is Aki Nawaz. We're coming to you live from Manchester, a bitter chilly but bright streets of Manchester. And we're going to discuss with you today the turbulent situation in South Asia, and we're posing ourselves a question. Can there be peace in South Asia whilst Kashmir remains in pieces? اچھا آپ نے کہا تھا 20 سال پہلے کہ یہ مذہبی جنگ نہیں ہے. آج آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج بھی ہمارا موقف واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک کشمیری قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے. اس کو جو مذہبی شکل دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کو مذہبی شکل جو دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس کو مذہبی شکل دے رہا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں لاکھوں بے گناہ شہری ریاست جموں کشمیر کے اندر شہید کیے ہیں، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا اس کو دہشت گردی ہم نہیں کہیں گے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ اس کا ٹیررزم ہے. دراصل یہ تحریک کے پیچھے ایک ان کو مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، تاکہ اس کو ہم ٹیررزم تحریک ہے یا اسلامائزیشن تحریک ہے. اور یہ بالکل یہ وہ طاقتیں پیچھے ہیں جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ یہ مذہبی تحریک میں کبھی تھی. اور یہ جو اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو کیا جب وہ ہمارے ہاں قتل عام کر رہے ہیں تو وہ کون سا غریب پسندانہ فیل کر رہے ہیں؟ جو لوگ جو ہندو کشمیر سے نکلے تھے یا نکالے گئے تھے، ان کو آپ کیا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہمارا تو ان کو ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے اور آج بھی میرا یہ پیغام ہے. وہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں. ہم ریاست جموں کشمیر کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. جب ہم انسانوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، وہاں بدھ یا سکھ یا ہندو کی تو کوئی تفریق نہیں ہے. وہاں ہم انسان رہتے ہیں. اور میرا پیغام کل بھی ان کے لیے یہ تھا کہ یہ آپ کا ہوم لینڈ ہے، آپ جدھر چاہے آپ جدھر سے گئے. جس طرح ہندوستان نے آپ کو ورگلا کے یہاں سے نکالا ہے، اس میں کوئی بھی حریت پسند تنظیم نہیں شامل تھی. میں اس چیز کو کنڈم کرتا ہوں. یہ اس وقت یہ گورنر سکسینہ کا کام تھا، ہندوؤں کو نکالا یہاں سے. مجھے خوشی ہوتی کہ جس طرح میں 20 سال کے بعد اپنے ہوم لینڈ واپس آیا ہوں، وہ بھی واپس آ جائے اپنے ہوم لینڈ. آپ کو ایک سوال ہے، اس کے بعد ہمیں چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. آپ کو انڈیا اور انڈین اخبارات نے تخریب کار کہا ہے. ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ کو تخریب کار کہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جن کو وہ تفریح کار کہتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں گھس بیٹھے. ہم کہتے ہیں تفریح کار تو وہ ہیں، وہ فوجیں ہیں جو کشمیر پہ قابض ہے. تفریح کار وہ ہے. ہم تو حریت پسند ہے، ہم تو اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں. ہم ان کو نکالنے پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو تفریح کار تو وہ ہے جنہوں نے ریاست جموں کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جس کے لیے مقبول بخش شہید نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے. اور وہ بھی یہی کہتے تھے یہ ریاست جموں کشمیر پہ جن ناجائز طور پہ جن طاقتوں نے قبضہ کیا ہے، جس میں ایک بڑے ایریا میں ہندوستان ہے اور دوسرے ایریا میں پاکستان ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں اگر دہشت گرد ہے یا وہ تفریح کار ہے تو یہ دو صورتیں ہیں. کشمیری نہیں، ہم اپنے رائٹ کے لیے لڑتے. 11 فروری کو مقبول بٹ کو پھانسی دیا گیا تھا. ان کی لاش ابھی تک آپ کو نہیں ملی. کیا آپ کوئی مطالبہ کر رہے ہیں انڈین سرکار سے؟
جی میں آپ کو ایک عرض کر دوں، مقبول بخش شہید کی بھی نہیں، مقبول بخش شہید سے پہلے انہوں نے ہمارے ایک اور برادر، جب بخش صاحب شہید جیل سے، ہندوستانی جیل سے فرار ہوئے ہیں تو ان کو بھی اٹھا کے لے کے گئے، اور آج تک ہندوستان نے ان کا ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا. میں تو ڈیمانڈ ایک ہی بھائی کی نہیں کر لوں گا، میں 2 بھائیوں کی ڈیمانڈ کر لوں گا ہندوستان سے کہ مقبول بخش شہید کا جسمی خاکی اور جو تحریر ان کا ان کے پاس ہے، یہ ہندوستان کے جمہوری چہرے پہ بدنما داغ ہے کہ انہوں نے مقبول بخش شہید کو تک سے ڈرا کر اور ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی ابھی تک تہاڑ جیل میں بند رکھا ہے. وہ سمجھتے تھے شاید یہ کہ مقبول بخش کی جسم ساقی کو بھی ہم یہاں قید کر کے رکھ لیں گے، کشمیری میں وہ حریت پسندانہ، وہ آزادی پسندانہ رجحان ختم ہو جائے گا، لیکن بھول گئے تھے. اور میں تو ابھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے بالخصوص اور ہندوستانی عوام سے بالعموم یہ اپیل کروں گا کہ وہ ہندوستانی حکومت پہ دباؤ ڈالے. یہ اخلاقاً قانون ناجائز ہے کہ انہوں نے ہمارے قائد بابائی قوم کا جسم خاکی تہاڑ جیل میں قید کر کے رکھا ہے، اور حبیب اللہ بخش کو پر اصرار طور پہ ابھی تک ہمیں آج 40 سے 25 30 سے 40 سال ہو گئے کہ ان کا نہیں بتایا ہے. میں ان دونوں کی ڈیمانڈ کرتا ہوں انڈیا سے. آخری سوال، اگر آج مقبول بٹ زندہ ہوتے تو کیا پیغام دیتے؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مقبول بخش شہید اگر آج زندہ ہوتے، جو اس تحریک کو، قومی تحریک کا حلیہ بگاڑا گیا ہے محض دہلی اور اسلام آباد کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ صورتحال نہیں ہوتے. اور قوم بلا شبہ قوم ایک یہ قومی تحریک ہوتی ہے، اور اس میں جموں لداخ اور گلگت بلتستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگ برابر شریک ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ بدقسمتی کشمیری قوم کی کہ مقبول بخش شہید کو پہلے ہی ہم سے چھینا گیا. Zahur bhai, thank you very much for coming on. And we're going to try to translate a summary of what you've just said. And that was Zahur Butt speaking to us from Srinagar on the telephone. And Zahur Butt was a young man I interviewed in 1990. And in 1990, he said that the struggle for Kashmir is not a religious struggle. And today, in 2009, he said the same thing in essence.